جہاں کے یہ سن رہے ہیں میرا سب کو سلام۔ کافی لمبے عرصے کا ہے کہ میرے خیال میں انٹرول ہو گیا یا پاز ہو گیا یا وقفہ ہو گیا کہ میں اپنے آڈینس سے مخاطب نہیں ہو سکا۔ آج میں نے سوچا کہ میں پھر کنیکٹ ہو جاؤں اپنے آڈینس کے ساتھ جو مجھے 2010 سے سن رہے ہیں۔ تو you know that I am Professor Mohammad Imtiaz Khan, motivational speaker, and I speak in English internationally and in Urdu for Pakistan and India. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں دونوں زبانوں میں بات کرتا ہوں۔ تو آج مجھے ایک کہانی یاد آ گئی، وہ میں شارٹیسٹ میں کروں گا کہ جذبہ انسان کو کہاں لے جاتا ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ ایک لڑکا تھا ایڈورڈ سی بارنس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، زیرو بھی نہیں تھا، ایک پیسہ نہیں تھا اس کے پاس، اور اس کی عمر جو تھی وہ 22 ایئرس تھی۔ ایڈورڈ سی بارنس کو یاد رکھیں گے، یہ وہ لڑکا تھا جو یہ سوچ رہا تھا کہ تھامس ایڈیسن جو اس زمانے کا سب سے بڑا سائنسدان تھا اور اس زمانے کا سب سے امیر آدمی تھا، وہ امریکہ کی ایک دوسری ریاست میں رہ رہا تھا۔ ایڈورڈ سی بارنس 22 سال کی عمر میں یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ وہ تھامس ایڈیسن جو کہ مشہور کئی سینکڑوں ایجادات کا مالک اور دنیا کا سب سے امیر آدمی کا بزنس پارٹنر بنے گا اور جیب میں اس کے ایک پیسہ نہیں تھا۔ اس جذبے نے اسے راتوں کو اس کی نیند آرام کر دی، اور وہ جب انڈے کا پہنچا اس کے پاس کرایہ نہیں تھا کہ وہ ٹرین کا کرایہ دیتا، لہٰذا اس نے فریٹ ٹرین پہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ فریٹ ٹرین وہ ہوتی ہے جس میں بار بار چیزیں لے جائی جاتی ہیں جہاں سے دوسری جگہ۔ وہ اس کے چھت پہ بیٹھ گیا اجازت لے کے ڈرائیور سے، اور وہ تھامس ایڈیسن کی ریاست میں پہنچ گیا۔ وہاں سے وہ کسی نہ کسی طرح کرتے کرتے تھامس ایڈیسن کی کوٹھی پر پہنچ گیا، اس کے گھر پہنچ گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ تھامس ایڈیسن 18ویں صدی کا سب سے امیر ترین سائنسدان تھا، اور یہ خواب دیکھ رہا تھا ایڈورڈ سی بارنس کہ میں اس کا بزنس پارٹنر بنوں گا۔ کوئی ملازمت لینے نہیں گیا تھا، وہ ملازمت کے لیے نہیں گیا تھا، بزنس پارٹنر بننے گیا تھا۔ اور جب وہ گیٹ پر کھڑا ہوا اور اس نے جو اس کے گارڈ تھے انہوں نے کہا کہ پھٹے کے پکڑنے کا پل میں تھا، انہوں نے کہا کہ یہاں کیوں پہنچے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی کہ میں تھامس ایڈیسن سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سوچا کہ اس بندے کا دماغ گھوما ہوا ہے، کہیں یہ ہوش میں نہیں ہے یا دماغ یا شراب کی ہے زیادہ، یا کسی طرح سے بھی ہوش میں نہیں لگتا، کیونکہ اس کی پیٹ پھٹی ہوئی ہے، قمیض پھٹی ہوئی ہے، اور یہ تھامس ایڈیسن سے ملنا چاہتا ہے اس کا۔ تو اس نے ان کو روک دیا باہر سے، لیکن اس نے کہا کہ میں یہاں مر جاؤں گا، میں تھامس ایڈیسن سے ملوں گا۔ اور وہ مجبور ہو گئے اور وہ تھامس ایڈیسن کے پاس گئے اور اس سے بتایا کہ ایک پاگل سا لڑکا اب گیٹ پر کھڑا ہے، تو اسے ہم مار کے دکھائیں یا کیا کریں، آپ ہمیں جا سکتے ہیں۔ تو تھامس ایڈیسن نے کہا کہ نہیں، مارنا نہیں ہے، اس کو میرے پاس لے جائیں۔ لہٰذا وہ جو اس کے گارڈ تھے وہ لے کے تھامس ایڈیسن کے پاس لے گئے اس لڑکے کو۔ اس لڑکے نے بہت ہی اعتماد کے ساتھ سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، اور یہ جیسے میں سیٹ پہ بیٹھا ہوا ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، اس سیٹ پہ تھامس ایڈیسن بیٹھا ہوا ہے اور اس لڑکے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس لڑکے نے کہا، اس سے پوچھتا ہے تھامس ایڈیسن سے تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں آپ کا بزنس پارٹنر بننا چاہتا ہوں۔ اس نے سر سے پاؤں تک دیکھا، اس کے کپڑے جو تھے گھٹنے سے پھٹے ہوئے تھے اور وہ غریب نظر آ رہا تھا، لیکن اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا یس یو آر تھامس ایڈیسن، یو آر دا ریچسٹ مین آف دا ورلڈ اینڈ یو آر اے گریٹ سائنٹسٹ۔ تو آپ ایک عظیم سائنسدان ہیں، آپ دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی فرماؤ تم کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں آپ کا بزنس پارٹنر بننا چاہتا ہوں۔ تو وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے تھامس ایڈیسن کہ یہ لڑکا، اس سے پوچھا کہ بزنس کا کیا اصول ہوتے ہیں، بزنس پارٹنر کیسے بنتا ہے؟ اس نے کہا بالکل مجھے پتا ہے، 50% کھانا پڑتا ہے تب ہمیں پتا بزنس پارٹنر ہوتا ہے۔ تو تھامس ایڈیسن ہکا بکا رہ کے اسے کہتا ہے کہ پھر تمہارے پاس کہاں ہے پیسے؟ اس نے کہا پیسے نہیں ہے لیکن میں آپ کا بزنس پارٹنر بنوں گا۔ اور یہ بات جب کر رہا تھا تو اس نے بلائے جو باقی جو اس کے سیلس مین تھے، تھامس ایڈیسن نے بلائے اور اس کو کہا کہ اس لڑکے کو کہیں رکھ دو۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، مزید ملازم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہمیں سیلس مینوں کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس میں جو رکھ دو تمہیں بس کسی طرح رکھ دو، تنخواہ تو میں نے دینی۔ لہٰذا تھامس ایڈیسن ایڈورڈ سی بارنس وہاں رکھ دیا گیا اور 7 سال تک
थॉमस एडिसन के साथ काम करता रहा कि जाए कि थॉमस एडिसन ने एक मशीन ईजाद की जिसका नाम थॉमस एडिसन ने रखा थॉमस डिक्टेटिव मशीन। थॉमस डिक्टेटिव मशीन जो थी ये वो टेप रिकॉर्डर जिसे कहते हैं वो था। उसके ऊपर थॉमस एडिसन ने टैग लगा के तो सारे जो सेलमैन थे उनको बुलाया और कहा कि ये जाकर बेचो, लेकिन सारे सेलमैन वहाँ से चढ़ गए। उस क्यों चढ़ गए टैग पर कीमत बहुत ज़्यादा लिखी हुई थी और वो ये समझते थे कि अपनी आवाज़ खुद वापस सुनने का फ़ायदा क्या है, जबकि आज हम देखते हैं कि अपनी उसकी क्या अहमियत है। तो लेकिन वो सब जब चले गए तो थॉमस एडिसन उधर ही खड़ा रहा। 7 साल के बाद उसे मौका मिला कि वो अपनी सलाहियतों का और अपने उस जज्बे को जो है ला सके। वो सामने आया और कहा कि ये टेप रिकॉर्डर जो है सर मैं बेचूंगा। उसे कहा जाओ बेच के आओ। जब ये गया लेके मार्केट में तो लोगों ने कहा कि इस पे पैसे भी इतने ज़्यादा लिखे हुए हैं, अपनी आवाज़ सुनने का क्या फ़ायदा था। लिहाजा 3, 4, 5, 6 डाकू जो थे उन्होंने इनकार कर दिया। 6ठे 7वें को इसने कॉल कर दिया और ये बेच के वापस आ गया। जब वापस आया तो थॉमस एडिसन ने उसे खड़े होकर मुबारकबाद दी और कहा कि विदिन 2 और 3 डेज मैं अपनी फैक्ट्री को ऑर्डर देता हूँ कि वो लाखों की तादाद में करोड़ों की तादाद में जो है वो टेप रिकॉर्डर बाहर निकाले, उसकी प्रोटोटाइप निकाले। लिहाजा उसने अपनी फैक्ट्री क्योंकि अपनी थी उसकी, लिहाजा कई करोड़ कापियाँ निकाली और एक ट्रेंड पे बैठ गया ये रियासतों में बेचने के लिए। और जब ये कई रियासतों में बेचने के बाद इसके साथ ये तय हुआ था, कमीशन तय हुआ था। जब उसने सारी टेपें बेच दी तो जब उसने हिसाब किताब लगाया तो उसका कमीशन इतना बढ़ता था कि वो अब इस काबिल था कि थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन सके। लिहाजा वो वापस जब पहुंचा तो उसने कहा कि ये सर मेरे कमीशन ये बनता है, लिख के रखा हुआ था, वो कई करोड़ डॉलर में था। लिहाजा ये बिकेम द बिजनेस पार्टनर ऑफ थॉमस एडिसन। वो लिहाजा थॉमस एडिसन ने उसे कहा कि शाबाश, आज के बाद तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो। इससे क्या पता चलता है कि आज के नौजवानों को, चाहे वो लड़कियां या लड़के हैं या बूढ़े हैं जवान हैं, ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने पैशन और जज्बे को कभी मरने न दें तो कामयाबी आपका कदम चुमेगी। आप अमीर होंगे, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए आपका जज्बा होना और आपके अंदर अनवेवरिंग जो क्या कहते हैं उसे, आपके अंदर बेइंतहा जज्बे और कॉन्फिडेंस की जरूरत है। कॉन्फिडेंस मैटर्स नॉट डिग्रीज। डिग्रियों की कोई अहमियत नहीं है जज्बे के आगे। डिग्रियां मांग पड़ जाती हैं, डिग्रियां पीछे रह जाती हैं। ये जो एडवर्ड सी बार्नस था ये स्कूल भी नहीं गया था, ये ही बिकेम द बिजनेस पार्टनर ऑफ थॉमस एडिसन। और थॉमस एडिसन की एक अलग से कहानी है कि थॉमस एडिसन को भी निकाल दिया गया था और बहुत ही अलग कहानी में किसी और वक्त करूँगा, इसी पर खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।